اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے نفس سے تمہاری شریک حیات کو پیدا کیا اور تمہارے درمیان رشتے الفت و محبت کو مستحکم کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارے لیے لباس کی حیثیت رکھتی ہیں، تم ان کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے. صحیح. یہ تمام مقامات ایسے ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ متعدد علماء کرام حقوق کیا ہوئے تو یہ اس آیت کے ذیل میں کہ لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، جیسے ان کے حقوق تم پر ہیں ویسے ہی تمہارے حقوق ان پر ہیں. صحیح. عورتوں کا اللہ نے انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے اور ہمارے معاشرے میں بعض جو زیادتیاں خواتین کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ مذہب کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ ہیں. بعض جو وہ خدمات انجام دیتی ہیں مرد خواہ سمجھتا ہے کہ یہ ان پر فرض ہے جبکہ ان پر قطعاً فرض نہیں. مثال کے طور پر شوہر کے لیے کھانا پکانا، کیس لڑ رہا ہوں آپ لوگوں کا. ہاں مثلاً شوہر کے لیے کھانا پکانا ٹھیک، بیوی پر یقیناً واجب نہیں. شوہر کے لیے کھانا پکانا بیوی پر واجب نہیں ہے. قصہ ختم. آگے مطلب پہلی پر یا دوسری پہ؟ شوہر کے لیے کھانا پکانا بیوی پر یقیناً واجب نہیں ہے، بلکہ چونکہ نان نفقے کا ذمہ دار شوہر ہے. صحیح. اگر کسی روز بیوی کا موڈ نہ ہو کھانا پکانے کا اور وہ کہتی میں نہیں پکاتی تو شوہر پر فرض ہوگا کہ وہ اب پکائے یا پکا ہوا کھانا لا کر اس کو کھلائے. یہاں کسی شوہر کو پکانا نہیں آتا کھانا؟ نہیں. یہ بیٹھے اتنے سارے شوہر ان میں سے کسی کو بنانا نہیں آتا. یہ کب تک جاوید کی نہاری کھلائیں گے گھر سے لالا؟ ہم نے آپ کو دیکھا ہے بناتے. نہیں مجھے تو بہت اچھا بنانا آتا ہے. نہیں جناب جاوید نہاری نہ کھلائیں. نہیں مگر کیا ہوگا، یہ تو آپ نے ایسا کام کہہ دیا ہے. اسٹوڈنٹ بریانی کھلائیں. اسٹوڈنٹ بریانی اگر اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے. نہیں ویسے آپ یہ نہ کریں، یہ تو سارا کھانا وانا بنانا چھوڑ دیں گے. چھوڑ دیں، پکا کے کھلائے اس کو. نان نفقہ مرد پر واجب ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا اور جی میں عرض کر رہا ہوں. اگر اور بات ہو جائے بات مکمل ہو گئی میری. بات مکمل کریں آپ. ہاں ہاں شوہر پر فرض ہے کہ اپنی بیوی کا حتی الامکان احترام کرے. صحیح. اس کو عزت دے. صحیح. اس سے بد کلامی نہ کرے. بالکل صحیح. اس کے ساتھ بد مزاجی نہ کرے. بالکل صحیح. اس کی غذا کا خیال رکھے، اس کے لباس کا خیال رکھے، اس کی رہائش کا خیال رکھے. اگر وہ خاتون اپنے ماں باپ کے گھر ملازم رکھتی تھی تو شوہر پر فرض ہوگا کہ وہ اپنی زوجہ کو اسی حیثیت کا ملازم فراہم کرے جیسے وہ رکھتی. اسی طریقے سے شادیاں نہیں کرے گا کوئی. تالیاں بجتے بجتے رہ گئی. یہ تو آپ نے جو اس وقت شرائط نامہ یہ رکھا ہے، یہ تو بد کلامی، ملازم، احترام، چلے یہ سب چیزیں درست ہے اپنی جگہ. میں تو کھانے پہ اٹکا ہوں جناب. یہ کھانے پینے کا معاملہ سب سے اہم ہے. یہ جو خواہ ہماری عورتوں کو ملازم بنا کے رکھا جاتا ہے یہ شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں. صحیح ہے. یہ آج سماج میں بلکہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا. میں عرض کروں گا سارے شوہروں کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی زوجہ ان کو کھانا پکا کے کھلا رہی. ماشاء اللہ. سبحان اللہ تو کہیں آپ لوگ. جی آپ کی طرف پیش کر رہا تھا. آپ ذرا میں ادھر سے. جی قاری سلمان ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ خاوند کے دل کا جو راستہ ہے نا ہاں وہ ہنڈیا سے ہی جاتا ہے. خاوند کے دل کا راستہ ہنڈیا سے جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، اس سے خوبصورت مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تندور میں لکڑیاں ڈال دیا کرتے اور ازواج مطہرات روٹی پکا دیا کرتے. بے شک. یعنی یہ بات تو انہوں نے درست کہی کہ اس پر یہ چیز فرض نہیں ہے، لیکن مروت اور محبت اور رشتے کے تعلق کا ایک حصہ ہے. یہ بندھن اسی طرح بنتے ہیں کہ جب ہم دونوں ایک دوسرے کے کام آئیں گے تو وہ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. صحیح بات. اور مردوں کو باہر کام بھی کرنا ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ باہر کام کر رہے ہیں، کما کے لا رہے ہیں، تو گھر میں اگر پک جائے کھانا مروت اور محبت میں، مروت اور محبت فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. واجب نہیں. میں آپ کی واجب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ خامند باہر سے کما کر لانے کا ذمہ دار ہے اور خاتون گھر کے اندر دیانتداری سے خرچ کرنے کی ذمہ دار ہے. خامند کے اوپر اس کا نان و نفقہ، اس کے کپڑے، بیماری میں اس کا علاج، رہائش کے لیے اس کا مکان، اگر اپنا نہیں تو کرایہ کا مکان، لباس،
عیدین میں، اسی طرح جو وہ خود کھاتا ہے بیوی کو بھی وہی کھلائے. یہ نہیں کہ باہر خود ہوٹلنگ کر کے آ جائے اور اس کو آدھا پاؤ دال گھر میں دے کے چلا سن جائے. لے بھائی غور سے، یہ نہیں کہ باہر سے آپ اپنا کھا پی کر آ جائیں اور گھر میں بس دال رکھی ہے تم یہ کھا لو. دوستوں میں جاتے ہیں لوگ، بتا نہیں رہے لوگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں باہم ایک دوسرے پر اعتماد کریں، شک کی فضا درمیان میں نہ آنے دیں. نہ خاوند کے دل میں بیوی سے متعلق شک پیدا ہو، نہ بیوی کے دل میں خاوند سے متعلق شک پیدا ہو. اور اس طرح کی چیزیں، شک سے مراد دونوں کی زندگی کے بارے میں کہ ہمارے بیچ میں کوئی تیسرا ہے، وفاداری، کہ ہم دونوں کے بیچ میں کوئی تیسرا ہے، یہ شک نہیں آنا چاہیے. لیکن حضرت آج کل تو ایک میڈیا جو ہے وہ غم کے ڈرامے ایسے پیش کر رہا ہے کہ 30 سال کے شادی کے جوڑوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. رات کو 2 بجے فون آتا ہے، حضرت آپ محفل میں ہی ہیں نا؟ ہمارے جیو پہ بھی ایسے ڈرامے ہوتے ہیں بھائی، کہیں دوسرے گھر میں تو لوگ مجھ سے نہیں. کہتے ہیں آپ احتجاج نہیں کرتے، میں کھل کر احتجاج کرتا ہوں، میں کیا کروں؟ میں نے مختصر مگر یہی دیکھتی ہیں سب، جی جی، یہی لوگ دیکھتے ہیں. یہ دیکھ کر ہی تو یہ نہ دیکھا کریں، یہ دیکھتے ہیں تو چلتے ہیں نا. اس گلشن میں شک کے میں نے کہا ہے میرا سلطان دیکھو، دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ. یہ دیکھ رہے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے ایک بچی تو میں نے دیکھا کہ وہ ڈرامہ دیکھ کے رو رہی تھی، تو میں نے ایک نظر منظر پہ ڈالا تو اس میں کوئی باپ تھا جو باپ نہیں تھا. اس دن اس بیٹی کو پتا چلا بچی کو کہ میرا باپ نہیں ہے، تو میں نے کہا اس بچی کو تو یہاں سٹاؤ، کل اپنے باپ کو دیکھے گی کہ یہ بھی میرا باپ ہے کہ نہیں ہے. یہ آپ نے خالی منظر نہیں دیکھا ہے، پورا ڈرامہ دیکھا ہے آپ نے بیٹھ کے. نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ علامہ صاحب پورا دیکھا ہے. میری بات ادھوری رہ گئی. پلیز آپ بتائیں. بات مکمل نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کے وہ اسباب ہی ختم کیے، یعنی گھر کیسے بسانا ہے اس کے گر بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں. کہ آپ کبھی باہر سفر پر بھی جاتے اور جب آپ واپس آتے تو کبھی بھی اچانک نہ آتے، آپ پہلے گھر میں اطلاع کرتے. جی، سب سے پہلے مسجد میں جاتے، اتنے میں بلال سے کہتے کہ گھر میں اطلاع کر دو میں آ گیا ہوں اور 2 نفل کے بعد گھر آنے والا ہوں. گھر میں اطلاع ہو جاتی، اچانک کبھی بھی نہ آتے. حتیٰ کہ آپ کی عادت مبارکہ میں یہ چیز بھی شامل تھی، آپ نماز وغیرہ کے لیے دوسرے کسی کام کے لیے آپ گھر سے باہر نکلتے اور جب واپس گھر میں داخل ہونے لگتے تو دروازے کے پاس جا کر آپ کھنکھارتے تھے، اور آپ کا وہ کھنکھارنا گھر والوں کو معلوم تھا، معروف تھا، وہ اس کو پہچانتے تھے اور سمجھ جاتے تھے. گویا یہ ایک گھنٹی ہوتی تھی کہ میں گھر میں آ رہا ہوں، میری عدم موجودگی میں میرے گھر میں اگر کوئی ایسی چیز آئی ہے جو مجھے ناپسند ہے اور میرے دل میں جو تمہارا امیج بنا ہے وہ اگر اس سے خراب ہو سکتا ہے تو اسے دور کر دو، تاکہ وہ جو پہلے دن سے ہماری محبت بنی ہے وہ سدا بنی رہے. صحیح. یہ موبائل فون بند کر دو. صحیح. جی علامہ صاحب آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی. تو دیکھیں یہ نہ ہو کہ موبائل پہ بات کر رہی ہوں ہاں اور اب باہر سے کھانسے تو وہ موبائل بند کر دیں. آج کل یہ کیسے ہوا تھا؟ کیا ہوا میں سمجھا نہیں. آج کل اگر شوہر نہیں وہ کھانسنے والا کیا ہوا تھا؟ جی کھانسا کیا؟ موبائل ہاں تو کھانسنے کی کیا بات ہے؟ وہ شوہر باہر سے کھانسے اور خاتون موبائل پہ مصروف ہوں یہ ان کا تو اس موبائل کو بند کر دیا جائے. کھانسنے کا انٹرنیٹ بتا رہے ہیں. آج کل حالت یہ حضرت کہ ایک گلی میں میرا بیٹا جاگ رہا ہے تو دوسرے گھر میں کوئی میری بیٹی جاگ رہی، ساری رات لوگ موبائل پہ بات کر رہے ہیں. اب وہ زمانہ آ گیا کہ لوگوں تمہیں مخلص بیوی ملنا مشکل ہے، ایک ایسی لڑکی کا ملنا مشکل ہے جو صرف اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو. اگر آپ مستقل میں اس آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے واسطے اس ٹائم کرپشن کو بند کر دیجئے، اس سماجی کرپشن کو اللہ کے واسطے میری بیٹیوں میرے بیٹوں تم بند کر دو. ایک بات میں مولوی صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب حوروں کے انتظار میں بہت رہتے ہیں، بیوی کی فکر نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے گی کہ نہیں جائے گی. میں نے ایک جگہ کہا کہ ماشاءاللہ آپ کی بیوی بھی جنتی ہیں، کیونکہ اگر بیویاں ساتھ نہ دیتی تو ہم دین کی طرف نہیں بڑھ سکتے. تو کہنے لگے حمزہ بھائی کسی کے بارے میں زندگی میں کہا نہیں جا سکتا ہے کہ وہ جنتی ہے کہ نہیں ہے، بیوی کے بارے میں یہ کہا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ وہ جنتی ہے کہ نہیں ہے. اور خود حوروں کے انتظار میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ ایسے شوہر کو بھگتنے والی تو جنتی ہی ہے. جی اور ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن بیویوں کی شکل و صورت کے اعتبار سے آپ حوروں کے انتظار میں ہیں، جو بیوی جنتی ہوگی اللہ اس کو اتنا حسن دے گا کہ حوریں اس کی کنیز ہوں گی، ارے حوریں ان کی بیٹی ہوں گی. واہ واہ واہ،
سبحان اللہ، اپنی سبحان نیک اللہ، بیویوں کی قدر کرو سبحان اللہ، اور ڈرو اس دن سے کہ جب یہ جنت میں پہلے چلی جائیں. صحیح. جی مفتی صاحب، پھر مفتی عابد مبارک صاحب، ذرا آپ بھی اس گفتگو میں شامل ہیں. طویل ہو گئی، اس لیے علامہ صاحب نے جو میرے بہنوں کے لیے فرما دیا تھا، میں ذرا اور ان کو ریلیف دینے کی بات کر رہا تھا. ہاں بچہ، شوہر بلکہ بہت میں مایوسی نے پھیل کہا گئی ہے کہ وہاں پر. شریعت نے جو میرے بہنوں کو ریلیف دی ہے اس کے متعلق ذکر کر رہا تھا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ان پر کھانا پکانا نہیں ہے، اس بہنوں کے پر اپنے شوہر کے لیے وہ ایک تعلق اور محبت اور ایک ساتھ رہنے کی تو ایک الگ بات ہے. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ دین نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ان ماؤں پر یہ حق نہیں رکھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ دے. اگر کوئی ماں یہ منع کر دے کہ میں اپنے بچے کو دودھ نہیں دوں گی تو شوہر پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی آیا رکھے کہ جو اپنے بچے کو دودھ دے. وہ بھی اس کے لیے نہیں ہے. اسلام نے تو اتنا حق دیا، لیکن ہم اسلام پہ تو بات کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اسلام سے خود چونکہ بے خبر ہیں اور اسلامی نظام اور اسلامی قانون سے بے خبر ہیں، تو سارے کا سارا جتنا بھی یعنی ملغوبہ ہے وہ اسلام پہ تھوپ دیتے ہیں. صحیح. صرف ہماری بے خبری ہے اللہ. اور کوئی ایسی چیز نہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. مفتی عابد مبارک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام علماء اکرام